رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ فتنے جو ہیں وہ زمانے میں ایسے گریں گے جیسے ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے. تو وہ فتنے اس تیزی سے گر رہے ہیں کہ آپ پلٹ کے کسی ایک فتنے کو اینالائز کرتے ہیں تو اس وقت تک کچھ اور فتنے جو ہیں وہ آ چکے ہوتے ہیں جو توجہ طلب ہوتے ہیں. کوئی ایسا دن نہیں گزر رہا یا کوئی ایسی شام نہیں گزر رہی کہ جس میں آپ کو یہ نہ پتہ چل رہا ہو کہ کوئی فتنہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. یہی حال پھر ہمارے دلوں کا بھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو انسان کو جو ایک یہ زمین دی تھی اور یہاں پر رہنے کی جگہ دی تھی اور انسان کو بتایا تھا قرآن دے کر کہ یہ جگہ کیسی تم نے کس طرح مینٹین کرنی ہے اور اپنی اس باڈی کو کس طرح استعمال کرنا ہے. تو جب ہم نے اس کو نہیں قرآن کو سمجھا، اس کو وہ قدر نہیں دی جو اس کو دینی چاہیے، اور جن لوگوں نے قدر دی ان کو دیکھا ہم نے کہ ان کا کیا مقام رہا زمین میں بھی اور آسمانوں میں بھی انشاءاللہ. اور ہم چونکہ قدر نہ کر پائے تو آج ہمارا حال بھی دنیا بھی دیکھ رہی ہے اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ چونکہ سال گزر رہا ہے اور اتنے فتنے آ چکے ہیں تو ہم ہوتا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ شدید سے شدید تر ہوتا جاتا ہے، شدید سے شدید تر ہوتا جاتا ہے. مگر پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر رمضان آ جاتا ہے. اور رمضان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رحمانیت ہے وہ پیک پہ ہوتی ہے، اپنی پیک پہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب بدتمیز مسلمانوں کو دوبارہ بخش دیتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے توقع کرتا ہے کہ ہم شاید آگے بڑھ کے کوئی اچھا کام کر کے دکھائیں گے. مگر ہر سال ہم بدترین، مطلب ایز اے قوم جو ہے، ایز اے امت جو ہے، ہم بدترین حرکتوں کی طرف جاتے جا رہے ہیں. اور اس بدترین حرکتوں کی طرف جانے کے بعد بھی ہمارے پاس اپنی اصلاح کے لیے، اپنی ذاتی اصلاح کے لیے کوئی ہم کو حل نظر نہیں آتا. رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہم اپنی بیٹری چارج کرتے ہیں. چونکہ تقوی کا لیول رمضان میں کچھ تھوڑا بہت زیادہ ہوتا ہے ہم جیسے مسلمانوں کے لیے. جو اچھے مسلمان ہیں جو آج بھی موجود ہیں کہیں نہ کہیں، ان میں ان کا آپ تقوی کا لیول دیکھیں تو وہ اٹس اے ڈفرینٹ لیول. وہ لیول جو ہے، وہ لیول ہم جیسے مسلمانوں کا جب تھوڑا ہائی ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو نارمل کام کرنے کے دنوں کے کام ہیں وہ رمضانوں میں ہم کرتے ہیں، جیسے کہ مستقل قرآن پڑھنا. کہنے کی بات نہیں ہے مگر ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو کہ پورے سال میں ایک دفعہ قرآن ختم کرتے ہیں. بہت ہی کم لوگ ہیں جو روزانہ قرآن کے کچھ نہ کچھ تلاوت کرتے ہیں. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ قرآن جو ہے وہ سال میں کم از کم 2 3 4 دفعہ ختم کیا جائے اور روز تھوڑا تھوڑا پڑھا جائے، لازمی ہے. یہی تو قرآن مطلب ہم سے چاہتا ہے کہ پڑھو اور سمجھو اور پھر اس پہ عمل کرو. اب رمضان کیا ہے؟ رمضان کیوں ہے؟ اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ رمضان کے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمانیت کیوں بڑھ جاتی ہے؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شدت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنے کا حکم کیوں دیا؟ یہ فرض کیوں بنایا گیا؟ ان سب چیزوں پہ تھوڑی تھوڑی بات رکھیں گے. اچھا، رمضان شروع ہونے سے پہلے استاد صاحب کیا کہتے تھے کہ وہ تصویر دکھاتے تھے ایک بچے کی کہ جو ہاتھ میں غبارہ لیے کھڑا ہے. ہم چونکہ پورا سال آ، اپنے آپ کو صرف 5 وقت کی نماز تک محدود رکھتے ہیں اور تقوی کا لیول ہمارا بالکل نیچے آیا ہوا ہوتا ہے. دل میں چونکہ اتنی گرد جم جاتی ہے تو اس کو جھاڑنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کو اپنے جو گناہ ہیں جو پورے سال ہم کرتے رہے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. صحابی ہوتے تھے، وہ جب رمضان شروع ہونے لگتا تھا تو وہ بیٹھ جاتے تھے. صرف وہ اور اللہ بیٹھ جاتے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنی تمام برائیوں کا اقرار کرتے تھے کہ ہاں یا رب میں نے یہ کیا، ہاں یا رب میں نے یہ کیا. جو جو برائیاں ان کو یاد آئیں انہوں نے اس کی توبہ کی اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگی. تو استاد صاحب کیا کہتے تھے کہ تم جو وہ غبارہ ہوتا ہے جو بچہ لے کے گھوم رہا ہوتا ہے کسی مال وغیرہ میں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، اور اس کے نیچے وہ ایک نٹ سا لگا ہوتا ہے تاکہ وہ غبارہ اوپر نہ چلا جائے. تو روح جو کہ امر ربی ہے اور جسم چونکہ جسد خاکی ہے، مطلب خاک سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، تو وہ آپ کو نیچے کھینچتا ہے. اور روح چونکہ امر ربی ہے، اللہ کا حکم ہے، تو وہ اوپر کی طرف پرواز کرنے کی کوشش کرتی ہے. وہ اوپر اسی صورت میں پرواز کرے گی جب رسی اس کی لٹکی ہوتی ہے غبارے کی جس میں نٹ لگا ہوتا ہے. جب تک وہ نٹ آپ نہیں کاٹیں گے تو وہ روح اوپر کی طرف پرواز نہیں کرے گی. تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایک دن سلیکٹ کر کے بیٹھ جانا ہے. آپ اور آپ کا رب بیٹھ جائیے اور اپنے گناہوں کا اقرار کیجیے. میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے اس کے ساتھ ایسی بات کی، میں نے اس کے ساتھ ایسا ایسا ظلم کیا. یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں، میں ظالم ہوں اور تو سبحان ہے. جب ہم اس لیول پہ آ کے بات کرتے ہیں اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کے اقرار کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ ناقص العقل ہیں، ہم جو ہیں وہ نہایت ہی سیاہ کار ہیں، گناہ گار ہیں، روزانہ پتہ نہیں کس قدر کتنے کتنے گناہ کرتے ہیں اور کیا کیا معاملات کرتے ہیں، اللہ ہی جانے پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا. تو جب ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو اس کی رحمانیت چونکہ عروج پہ ہوتی ہے تو وہ بخش دیتا ہے ہم جیسے مسلمانوں کو. رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہم جیسے مسلمانوں کو بخش دیتا ہے.
پھر جب آپ رمضان میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو رمضان کا جو لطف آتا ہے وہ ایک ڈفرینٹ لیول پہ آتا ہے. وہ لیول آپ نارمل مطلب جو آپ دیکھیں گے اپنے آس پاس کے مسلمانوں کو بھی کہ جنہوں نے یہ کام نہیں کیا ہوگا، ان کا رمضان کیسے گزر رہا ہے، ان کی زبان سے ویسے ہی گالیاں بھی نکل رہی ہوتی ہیں. وہ مطلب الٹے سیدھے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور مذاق ہنسی مذاق بھی چل رہا ہوتا ہے، مگر روزے کی کیفیت نہیں ہوتی. پورا سال ہم کھا کھا کے جو اس جسم کو توانا کرتے ہیں، اس جسم کو جب ہم تھوڑا سا ٹف ٹائم دیتے ہیں بھوکا رہ کر، اور وہ ٹف ٹائم دینے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب جسم کمزور ہوتا ہے تو آپ کی روح کی افسودگی ہوتی ہے، اور روح جو ہے وہ طاقتور ہوتی ہے. جب ہم دنیاوی کھانا پینا چھوڑتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جب آپ روزے کی اس کیفیت میں آئے کہ آپ کے منہ سے کبھی کوئی غلط غلط گالی نہ نکلے، آپ کی منہ پہ ہم ہر ذکر الہی رہے، آپ جو ہے وہ قرآن کی بھی تلاوت کر رہے ہوں، آپ جو ہے وہ مساجد میں جا کے نماز بھی پڑھ رہے ہوں، تراویح بھی پڑھ رہے ہوں، دعائیں بھی مانگ رہے ہوں، تو اس مسلمان سے آپ کی حالت یکسر چینج ہو جائے گی، جو ایک نارمل طریقے سے روزہ رکھتا ہے، جو روزہ رکھنے کو بس ایک فرض سمجھتا ہے کہ روزہ رکھ لیا. روزہ رکھ کر اس کا مزہ لینا ایک بالکل ڈفرینٹ بات ہے. یہ مطلب ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے اس کو کہ روزے کا مزہ کیا ہو سکتا ہے. وہ اسی وقت آتا ہے کہ جب آپ پہلے تو بلون کی رسی کاٹے تاکہ آپ کی روح جو ہے وہ پرواز کرنا شروع کرے، پھر اپنے آپ کو اتنا تھکائیں، اتنا کم کھائیں کہ آپ کا جسم واقعی کمزوری کی طرف مائل ہو، آپ کو لگے کہ ہاں آپ کمزور ہو رہے ہیں، تب آپ کی روح جو ہے وہ آسمان کی طرف پرواز کرتی ہے، اور آپ کے گناہ جو ہیں وہ چھٹتے چلے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے سے قریب کر لیتا ہے. روزے کا مقصد جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھے، کئی مقاصد ہیں ہر چیز کے، ہر فرض کے کئی مقاصد ہیں، اسی طرح روزے کے بھی کئی مقاصد ہیں. ان مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اپنی یہ جو جسمانی ہماری باڈی ہے، یہ جسد خاکی جو ہے، اس کو کمزور تر کریں. اور روزے کا جو احترام ہے، اس احترام میں آپ یہ نہ کریں کہ صبح سحری میں بھی مطلب زبردست طریقے سے کھانا کھا لیا اور مغرب میں جو ہے وہ کہیں افطار پارٹی بھی چلے گئے، تو یہ جو ہے وہ آپ نے رمضان گزارا. رمضان گزارنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. اصحاب نے بھی، تابعین نے بھی، تبع تابعین نے بھی، بڑے بڑے بادشاہوں نے بھی افطار پارٹیاں نہیں کی اس طرح کی جس طرح کی ہماری ہوتی ہیں آج کل. ہم لوگ ویسے ایک بادشاہ سے زیادہ بہتر زندگی گزارتے ہیں. جو 100 150 سال پہلے کے بادشاہ ہوتے تھے نا، ان کو یہ سب چیزیں میسر نہیں ہوتی تھیں جو آج ہم کو میسر ہیں، کہ رات کو اے سی چلا کے سونا اور صبح اٹھ کے اے سی والی گاڑی میں آفس جانا، اور جو دل چاہے کھا لینا اور جو دل چاہے پہن لینا. یہ سب چیزیں جو ہیں بادشاہوں کو میسر نہیں ہوتی تھی. ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اپنے جسم کو کمزور کرتے ہیں تو آپ کی روح جو ہے وہ بالادگی کی طرف آتی ہے، آپ کی روح کی جو ہے افزودگی ہوتی ہے. تو اپنی افطار پارٹیاں وغیرہ بالکل صحیح بات ہے، ہونی چاہیے، مگر اصحاب کا کیا طریقہ تھا کہ اگر جب وہ دعوت کرتے تھے اپنے اصحاب کی، تو ایک کھجور اور پانی بس. اس کے بعد نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آئے، بیٹھے تھوڑا بہت جو روز مرہ کا کھانا تھا وہ کھایا اور بات ختم. تو اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے آئیں کہ اپنی مثال دے سکتا ہوں آپ کو کہ میں عرصہ ہو گیا میں افطار پارٹیز میں نہیں چاہتا. حتیٰ کہ آفس والے جو ہے وہ بڑے بڑے ہوٹلز میں رکھتے ہیں، مگر میں منع کر دیتا ہوں کہ میں نہیں آ سکتا. کہ جس مقصد کے لیے میں روزہ رکھوں اور وہ مقصد پورا نہ ہو تو پھر فائدہ کیا. مقصد کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو کمزور کروں، جسم کو کمزور کروں، اور پھر میں جو ہے وہ کوشش کروں کہ میری تراویح نہ چھوٹے، اور میں کوشش کروں کہ میری جماعت کے ساتھ نماز نہ چھوٹے. آپ جب اس طرح کے بڑے زبردست قسم کے آپ مال میں جاتے ہیں تو آپ کا ہاتھ تھوڑا بہت چلی جاتا ہے، بھائی کچھ نہ کچھ کھا ہی لے بندہ. اور وہاں سے پھر جو ہے وہ پھر بدتمیزی شروع ہو جاتی ہے کہ آپ نے وہ نماز پڑھی پڑھی نہیں پڑھی نہیں پڑھی، پھر وہ تراویحیں بھی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہیں. پھر جو ہے صبح تک جو ہے وہ آپ جو ہے وہ مطلب پیٹ میں بھی تکلیف ہو رہی ہے اور سینہ بھی متلا رہا ہے، مگر اتنا کھا لیا آپ کچھ کر نہیں سکتے. تو وہ سب چیزیں جو ہیں وہ چلتی ہیں رمضان میں، ہوتا ہے، یہ نارمل ہے. مگر یہ روزے کا مقصد نہیں پورا کرتا. یہ طرز عمل جو ہے یہ روزے کا مقصد نہیں پورا کرتا. میرا بھائی اگر مجھے بلاتا ہے میں ضرور جاتا ہوں، مگر وہ بھی ایک کھجور اور پانی اور چند تھوڑے سے لوازمات، کہ بھئی یہ جو نارمل کھانے پینے کے، اس کے بعد نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. یہ صحیح طریقہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. آپ کھائیں پیئیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں، بھائیوں کے ساتھ بیٹھیں، خاندان والوں کے ساتھ بیٹھیں، مگر یہ نہ کریں کہ اسراف کی طرف نکل جائیں. یہ تو ہو گئی پہلی بات. اب روزے کا تمہید تھوڑی لمبی ہو گئی، مگر یہ کہ لازمی ہے تمہید تھوڑی لمبی ہو تاکہ سمجھ آئے کہ ہم کیا کس طرف جا رہے ہیں. رمضان کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے؟ رمضان میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی اہمیت دی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا کیا تھا کہ ان کو انبیاء کا سردار بنایا گیا، یا یہ کہنا چاہیے کہ انسانیت کا سردار بنایا گیا؟ ایسا کیا تھا ان کے پاس؟ ہم نے اپنی سورہ آل عمران میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو ایک آیت آئی تھی اس میں، جس کی مناسبت سے استاد صاحب نے یہ بات رکھی تھی کہ جب فرعون
کا جب زمانہ تھا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا، تو ان کے زمانے میں چونکہ جادوگر تھے، تو وہ جادوگروں کو جادو کے زور پہ جو ہے وہ توڑنا، جیسے اساتذہ بار بار کہتے ہیں کہ بھائی اگر آم، آ، کوئی اکاؤنٹنٹ ہے اور وہ کسی دوسرے اکاؤنٹنٹ کے ساتھ بیٹھا ہے، تو وہ 5-10 منٹ بات کرنے کے بعد بات بتا سکتا ہے کہ بھائی اگر دونوں پروفیشنل ہیں تو بتا سکتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے بارے میں کہ یہ کتنا پانی میں ہے. تو اس طرح جادوگروں کا زمانہ تھا، تو جادوگروں کو پتا تھا کہ جادو کی کیا لمٹس کیا ہیں. سیدنا موسیٰ کو جو معجزہ دیا گیا وہ جادو کا معجزہ دیا گیا، کہ انہوں نے لاٹھی ڈالی زمین پر تو وہ لاٹھی جو ہے وہ سانپ بن گئی. انہوں نے عصا جو ہے وہ زمین پہ مارا تو سمندر پھٹ گیا. اب وہ جادو تو نہیں تھا، وہ تو اللہ کا معجزہ تھا. اور وہ مطلب جادوگر جو تھے وہ دیکھ کے وہ سمجھ گئے تھے کہ ہماری جادو کی کیا لمٹس ہیں، اور جو موسیٰ علیہ السلام کام کر رہے ہیں اس کی کیا وہ ایک بالکل ہی ڈفرینٹ معاملہ ہے. تو وہ سمجھ گئے تھے، اسی لیے وہ سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے فوراً جو زمانے میں جو ہے اس زمانے کے لحاظ سے اسلام قبول کر لیا انہوں نے. اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس طرح کے معاملات ہوتے تھے کہ وہ، تو ان کو اس طرح کے معاوضے دیے گئے کہ وہ کوئی مر گیا تو اس کو زندہ کر دیا، اور کوڑی کے جو ہے جسم پہ ہاتھ پھیر کے اس کو کوڑ ٹھیک کر دی، اور اگر کوئی اندھا تھا تو آنکھیں آ گئی اس کی. اس طرح کے معاوضے دیے گئے تھے سیدنا عیسیٰ کو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا گیا تھا؟ اس زمانے میں چونکہ زبان کا زور تھا کہ ایک سے ایک شعر، ایک سے ایک بات کرنے والا. جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ عربی اور اجمی، تو اجمی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ غیر عرب، اجمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ گونگا ہے. جو اس کے اصل معنی ہے اس کا مطلب ہے گونگا ہے. مطلب عرب جو ہے وہ اتنا اپنی زبان پہ ناز کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی عربی نہیں بولتا تو وہ گونگا ہے. تو اس زمانے کے لحاظ سے ان کو ایک ایسی کتاب دی گئی. اور ہم یہ واقعہ غالباً سورہ قمر کا ہے، سورہ نجم کا واقعہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاوت کی تو قریش جو ہے وہ مبہوت رہ گئے. اور آخر میں اس میں سجدہ آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو قریش نے بھی سجدہ کیا. تو وہاں پہ بات مشہور ہو گئی کہ غالباً ان کے درمیان کوئی پولیٹیکل پیکٹ ہو گیا ہے. اس کے بعد یہ بات مشہور ہو گئی تھی. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ قرآن کا جو اعجاز ہے وہ ایسا ہے کہ اگر کوئی جانتا ہو نہ جانتا ہو، پڑھتا ہو نہ پڑھتا ہو، اس کو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں دل پہ ضرور اثر کرے گا، سوائے ان لوگوں کے جن کے دل پہ مہر لگی ہے، کہ جن کے دل پہ مہر لگی ہے. اب آپ دیکھیں کہ رمضان کی آخری راتیں چل رہی ہیں اور حرم میں جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے زانو قطار رو بھی رہے ہیں اور دعائیں بھی مانگ رہے ہیں. کچھ لوگ رو رہے ہوتے ہیں اور شیخ صاحب جو ہیں وہ زبردست طریقے سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں امام صاحب. اور کچھ لوگ جو ہیں بالکل نارمل کھڑے ہوتے ہیں، ان کو مطلب کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہوتا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ بات کیا ہو رہی ہے. اچھا کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، اس کے باوجود رو رہے ہوتے ہیں. قرآن ان کے دل پہ ایسی دستک دیتا ہے کہ وہ مطلب پاگل ہو جاتے ہیں بالکل. ان کا رو رو کے جو ہے ہچکی بن جاتی ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ تو ایسا اس لیے ہے کہ ان کے دل میں ابھی بھی کہیں نہ کہیں نرماہٹ باقی ہے. اب نرماہٹ کیسے آتی ہے؟ نرماہٹ کیا، کس طرح کی نرماہٹ کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر؟ تو نرماہٹ وہ ہے کہ تمہارے پاس آ چکی ہے دلوں کو نرم کرنے والی چیز. کیا آ چکی ہے دلوں کو نرم کرنے والی؟ کیا چیز ہے وہ ہے قرآن. اگر آپ مستقل تلاوت کرتے ہیں تو آپ کا دل جو ہے وہ نرم ہو جائے گا. آپ کا مستقل تلاوت سے، مستقل تلاوت سے، اور خاص طور پہ فجر کے بعد کی تلاوت. اب معاملہ یہ ہے کہ رمضان کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ رمضان کی اہمیت جو ہے وہ ایک بڑا بڑا ڈفرینٹ معاملہ ہے. اس کے پیچھے جو ایک ہم کو ملتی ہے بلڈ لائنز، ایک ہے شیطان کی بلڈ لائنز، ایک ہے انبیاء کی بلڈ لائنز. اور انبیاء کی بلڈ لائنز میں ہم سب جانتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے ابو الانبیاء. کیوں کہا جاتا ہے ابو الانبیاء، مطلب نبیوں کا باپ؟ ان کو کیوں کہا جاتا ہے سیدنا ابراہیم کو؟ کیونکہ ان کی نسل سے تمام بڑے بڑے نبی پیدا ہوئے. ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام ایک طرف، اور سیدنا اسحاق علیہ السلام ایک طرف، پھر سیدنا اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، پھر یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام. اسی طرح جو ہے وہ مطلب چار بڑے نبی ایک ہی رو میں آ گئے. اور یعقوب علیہ السلام کا جو نام تھا غالباً ان کا جو نک نیم تھا وہ تھا اسرائیل. تو اسی مناسبت سے بنی اسرائیل بنے. اب معاملہ یہ ہوا کہ اتنے نبی آتے تھے ان کے پاس کہ وہ حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہتے ہیں کہ وہ ان کے پاس جو ہے وہ مستقل نبی آتے تھے. اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک ایک وقت میں دو دو نبی ہیں. ہم ابھی بات کر چکے ہیں سیدنا ابراہیم کی بات سیدنا اسحاق، پھر سیدنا اسحاق کی بات سیدنا یعقوب، پھر یعقوب علیہ السلام کی بات جو ہے سیدنا یوسف علیہ السلام. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی وقت میں دو دو تین تین نبی بھی ہیں یہ بنی اسرائیل میں. تو ان کو کیا ہوا کہ ان کو ہو گئی عادت، جیسے آج ہم کو عادت ہو گئی نا کہ یہ تو نوکری جو دی ہوئی ہے مجھے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہوئی ہے، میری ہے یہ گاڑی تو میری ملکیت ہے، یہ جو لیپ ٹاپ میرے سامنے پڑا ہے میری ملکیت ہے. ہم کو عادت ہو گئی، ہم جو ہیں وہ ڈیمانڈنگ ہو گئے ہیں. تو ان کو بھی عادت ہو گئی تھی. وہ انسان کے اندر ایک کمزوری رکھی گئی ہے کہ کون اس کمزوری پہ قابو پا کے جو ہے وہ اپنے آپ کو سرنگو کرتا ہے، سرنڈر کرتا ہے، استسلم کرتا ہے. تو جو استسلم کرتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے.
جو تسلیم نہیں کرتا، جو اس میں کجروی کا رویہ اختیار کرتا ہے یا اس کے اندر غلطیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ پھر بنی اسرائیل والوں جیسا حشر ہوتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ مغضوب علیہم ٹھہرے وہ لوگ. تو کیوں ٹھہرے؟ انہوں نے یہی حرکت ہے کہ ان کو ایسا لگا کہ وہ اللہ کے چہیتے ہو گئے، نبی پہ نبی، نبی پہ نبی، نبی پہ نبی. اور جب ان کو بتایا گیا کہ ان کا ایک نجات دہندہ آئے گا اور ان کو نکالے گا، اور دوبارہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے زمانے کی طرح ان کو دوبارہ جو ہے وہ ایک بہت اونچی معراج ملے گی، اور یہ دوبارہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے زمانے کی طرح اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی طرح پوری دنیا پہ حکومت کریں گے. تو ان لوگوں نے سیدنا عیسیٰ کو جو ہے، سیدنا عیسیٰ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتارا تھا اسی طرح، تو انہوں نے نہیں مانا ان کو. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو انہوں نے یہ معاملہ کیا کہ تم چونکہ بنی اسماعیل سے ہو تو تم تو نبی ہو ہی نہیں سکتے. ان کے بڑوں کو پتا تھا، قرآن کہتا ہے اس بارے میں کہ یارفون کما یارفون ابناؤکم، کہ جانتے تھے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. ہم پڑھ چکے ہیں قرآن میں یہ بات. مگر ان کے جو بڑے تھے یا ان کے جو عالم تھے، وہ اس بات کو مان کے نہیں دیتے تھے. اور اسی چکر میں یہ لوگ سمجھتے رہے کہ مسلمان جو ہیں چونکہ وہ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ بھی ایک ونگ ہے، ایک پارٹ ہے، مگر نبی نہیں ہے. ابو جہل تھا غالباً، مجھے اس کا وہ تو نہیں یاد کہ اس کا خاندان کیا تھا، مگر ابو جہل تھا یا ابو لہب، تو مجھے یاد نہیں. مگر اس کا معاملہ یہی تھا نا، وہ کہتا تھا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہوں کہ یہ نبی ہے، مگر یہ بنی ہاشم اگر میں ان کو نبی مان لوں گا تو بنی ہاشم آگے نکل جائیں گے، ہمارا خاندان پیچھے رہ جائے گا. وہ جانتا تھا مگر نہیں مانتا تھا، اور یہی بات جو ہے وہ ان کی تھی، بنی اسرائیل کی. وہ جانتے تھے مگر مانتے نہیں تھے. تو اس میں کیا ہوا کہ جب جب قبلے کا رخ چینج ہوا، تب ان کا ماتھا ٹھنکا کہ یہاں تو بات کچھ غلط ہو گئی ہے. اب قبلہ چینج ہوا، اور قبلہ چینج ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مدینہ میں تھے، اب مسجد قبلہ تھا ان کا قصہ ہم سب کو پتہ ہے کہ قبلہ چینج ہوا تو انہوں نے قبلہ کی ڈائریکشن چینج کی، اور وہاں سے پھر جو ہے مکہ کی طرف ہم منہ کر کے اب نماز پڑھنا شروع ہوئے. اب یہ جو ہے تاج جو ہے امت کا، یا امت مسلمہ کا تاج جو ہے، وہ چونکہ بنی اسرائیل کے سر سے اٹھا کر امت مسلمہ یعنی ہمارے سر پہ رکھا گیا تھا، تو ایک نئی امت کی بنیاد پڑ رہی تھی. تو اس کو ایک سلیبس دیا گیا، اس امت کو، وہ سلیبس تھا قرآن، اس زمانے کا سب سے بڑا معجزہ جو کہ قیامت تک رہے گا. تو یہ جو منتھ ہے، چونکہ اس منتھ میں 27ویں رمضان کو ہم کو پتا ہے کہ قرآن جو ہے اترنا شروع ہوا، ان انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تو ہم جانتے ہیں کہ رمضان کی آخری راتوں میں قرآن کو اتارا گیا، تو یقیناً قرآن جو ہے وہ، رمضان کی جو اتنی اہمیت ہے وہ قرآن کی وجہ سے ہے. امت مسلمہ کی جو اہمیت ہے وہ قرآن کی وجہ سے ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ان پہ قرآن اتارا گیا. تب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چونکہ جب آپ یہ آیت پڑھتے ہیں نا، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ کوئی ایک دین کی بات نہیں ہو رہی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، یہ بات ہو رہی ہے سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے سٹارٹ ہو کر، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دین مکمل ہوا اس وقت تک کی بات ہو رہی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. اب انسان جو اتنی خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشین بنائی ہے، جو سوچتا ہے، سمجھتا ہے، ول رکھتا ہے، اور چوائس رکھتا ہے اپنی، تو اس انسان کو اپنی اس باڈی کو استعمال کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، اپنے آپ کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے کہ وہ انسانیت کی معراج پہ پہنچے. اب ہم چونکہ تاریخ قرآن ہیں، اقبال کا شعر ہے نا کہ وہ زمانے میں معزز ہوئے مسلمان ہو کر، اور تم زمانے میں خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. تو ہم چونکہ تاریخ قرآن ہے تو ہم خوار ہو رہے ہیں، بالکل سیدھی سمپل بات ہے. اور چونکہ ہم نے ان مسلمانوں کو بھی دیکھا ہے، مسلمانوں کا اندلس جو مسلمانوں کی پیک تھی، سائنس پہ بھی بات ہو رہی ہے تو میڈیکل پہ بھی بات ہو رہی ہے، تو الجبرا پہ بھی مسلمان اٹھا رہے ہیں. تو وہ ابن فراز جو ہے وہ اس زمانے میں جو ہے وہ روبوٹکس پہ بات کر رہے ہیں، اور وہ اپنا جہاز بنانے کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ انسان اڑ کیسے سکتا ہے. یہ مطلب جبکہ مسلمان یہ بات کر رہے ہیں 400 سال پہلے کہ انسان اڑ کیسے سکتا ہے، اور روبوٹکس کس طرح بن سکتی ہیں، الگوریتھمس کیا ہوتے ہیں. یہ مسلمان 400 سال پہلے اندلس میں یہ باتیں کر رہے تھے. ہم کو تو ہسٹری بتائی نہیں جاتی نا، ہم کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہماری ہسٹری کیا تھی، ہم کتنے عظیم مرتبے پہ رہ کے ہم لوگ آئے ہیں. چونکہ ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں، ہم کو قرآن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کیا کیا معجزات ہیں، کس طرح سے قرآن ہماری زندگی کو چینج کر سکتا ہے. تو ہم کو پتہ ہی چلتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ قرآن کی جو اہمیت ہے، اس اہمیت کی وجہ سے رمضان کی اہمیت ہے، اور رمضان کی اہمیت جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمام انبیاء پر فضیلت ہے، اس کی ایک وجہ قرآن ان کے اوپر نازل ہونا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمانیت رمضان میں اتنی زیادہ کی ہو جاتی ہے کیونکہ رمضان میں آپ سب قرآن کا کچھ نہ کچھ پارٹ پڑھتے ہیں. ناؤ دا تھنگ از دیٹ کہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کو ایک اور طریقے سے، ایک اور زاویے سے اگر ہم دیکھیں کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آئے گا اور تمام دنیا میں
اسلام پھیل جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد. دجال مر چکا ہوگا، شیطان جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ غائب ہو چکا ہوگا. تو انسان جو ہے چونکہ ہر جگہ سے اللہ کا نام بلند ہو رہا ہوگا، تو زمین پہ اتنی برکت ہوگی، اتنی برکت ہوگی، اتنی برکت ہوگی کہ انسان اس زمانے میں لائٹ کی رفتار سے سفر کرے گا، آسمانوں میں ٹریول کرے گا. اور وہ سب کیا ہوگا، کس وجہ سے ہوگا؟ قرآن کی برکت سے. جو ہے وہ قرآن کو اس طرح پڑھے گا جیسے کہ اس کو پڑھنے کا حکم ہے، اس طرح امپلیمنٹ کرے گا جیسے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کا حکم ہے. ہم پڑھتے ہیں نا وہ آیت سورہ صف میں، سورہ توبہ میں اور سورہ فتح میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. کہ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا نبی کو کس کے ساتھ؟ وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی، ہدا کے ساتھ، اور دین الحق مطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ہدا کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ تمام دینوں کی کمر پہ نافذ کر دے اس کو، بھلے کافروں کو یہ برا ہی کیوں نہ لگے. اور ایسا ہوگا، حدیث میں اس بات کی نوید ہے. اور قرآن کی یہ دلیل سب سے بڑی دلیل ہے. کیسا ہوگا؟ پوری دنیا پہ قرآن، پوری دنیا پہ اسلام رائج ہو جائے گا. اور اس وقت جو برکت آئے گی، وہ برکت آپ مطلب ہم تو شاید نہ ہوں گے اس وقت، آف کورس ہم لوگ نہیں ہوں گے، مگر وہ برکت ایسی ہوگی کہ انسان جو ہے وہ ستاروں میں کمندے ڈالے گا. اور اس کی ایک جھلک آپ رمضان میں دیکھتے ہیں کہ ہم پورا سال مطلب اتنی بدتمیزی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ عروج پہ پہنچ جاتا ہے. پھر رمضان آتا ہے اور سب مل کے جب قرآن کا تھوڑا تھوڑا پارٹ پڑھتے ہیں تو اللہ کا غصہ بیٹھتا چلا جاتا ہے. اور رمضان کی برکتیں اور رمضان کا مزہ آپ کو اس وقت آنا شروع ہوتا ہے جب ہم سب مل کے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ چل رہی ہوتی ہے. رمضان کی ایک اپنا ہی رمضان کا معاملہ جو ہے، تو ہر مسلمان کا دل کہیں نہ کہیں آ کے موم ہو چکا ہوتا ہے. آپ مسجد سے نکل کے بھی، باہر نکلتے ہوئے بھی، مسجد میں اندر آتے ہوئے بھی، گاڑی چلاتے ہوئے، بات کرتے ہوئے، آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے، ذکر الہی چل رہا ہے. یہ وہ نارمل پیرایا تھا جو اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہے وہ اس چیز کو فالو کرتے تھے، اور اسی لیے ان کے زمانے میں اتنی برکت بھی تھی. ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں.